بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ میں گناہوں میں ہوں ڈوبا ہوا، میں زمین پر ہوں گرا ہوا، جو مجھے گناہ سے بری کرے، مجھے دعا کی تلاش ہے۔ مجھے زندگی میں قدم قدم تیری رضا کی تلاش ہے، تیرے عشق میں اے اللہ مجھے انتہا کی تلاش ہے۔ میرا مقصد عبادت تیری، عذاب کیسا ثواب کیسا، گنوں میں کیوں تسبیح کے دانے، یہ محبتوں میں حساب کیسا۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ تو نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، تو کیا جانے ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، تعریف حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا قرآن لکھ دیا۔ عشق یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اذان دینا ہی چھوڑ دی۔ جب واسطے اور رابطے اللہ سے جڑ جائیں تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ ہمیں بلائیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ ہم بھی دیکھیں گے۔ جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے بھی نتیجے نکال لیتا ہے۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میری نظر کو بھائے دنیا کا حسن کیسے، آنکھوں میں ہے سمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ۔ جنت نہ مانگ، مانگ زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، خیرات مانگنی ہے تو بے مثال مانگ۔ روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ ہمارا ہر کام آسان ہوگا جس دن کا پہلا کام نماز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیم و کریم رب، ہماری مشکلات میں آسانی فرما دے۔ جس نے سکھ میں اپنے رب کا شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں اپنے رب کو اپنے قریب پایا۔ جن کی امید صرف اللہ سے ہو، وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ خوش نصیبی یہی پہ ختم کہ ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حقیقت میں مجھے میرا خدا گرنے نہیں دیتا، زمانے کا سہارا تو بظاہر ایک دکھاوا ہے۔ مجھے زندگی میں قدم قدم تیری رضا کی تلاش ہے، تیرے عشق میں اے اللہ مجھے انتہا کی تلاش ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ جھکتے ہیں دانش جہاں زمانے کے بادشاہ، کبھی تو دیکھ لوں میں وہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، وہی نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کے رونا، جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ ایک آمنہ کا لال اور ایک فاطمہ کا لال، نانا بھی بے مثال اور نواسہ بھی بے مثال۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی سوال پوچھا، اس کی 40 دن رات کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی غیر موجود کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ لاکھوں درود ان پر جن کی بدولت، جن کے وسیلے سے رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا۔ یہ دنیا کی زندگی چلی جائے گی، صرف نیکیاں باقی رہ جائیں گی۔ یقین اگر گہرا ہو تو انشاءاللہ بھی الحمدللہ بن جاتا ہے۔ آنسو ہر ایک دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں میں اثر انداز ہوتے ہیں جس دل میں رب بستا ہے۔ اللہ کے در کے سوا دوسرے در پر آنسو بہانا آنسوؤں کا ضیاع ہے، کیونکہ آنسوؤں کی لوگوں کے سامنے کوئی وقت نہیں ہے، لیکن اللہ کے در پر ان سے قیمتی کوئی شے نہیں۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں، مگر تیاری کوئی کوئی کرتا ہے۔ بعض اوقات واضح سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم میری پکار سنتا ہے اور کسی نہ کسی وسیلے سے جواب بھی دیتا ہے، اور میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں، اور یہ احساس مجھے بہت سکون دیتا ہے۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین اسلام نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے اللہ بہت دور ہے۔ تمام معاملات میں اللہ کے ساتھ سرگوشی اور ہم کلامی کو اپنا معمول بنائیں، اور اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ عبادتیں جھکنے سے مشروط نہیں ہوتیں بلکہ نیتوں کی پابند ہوتی ہیں، اور اگر ایمان میں ذرا سی بھی کھوٹ ہو تو ساری مشقتیں بیکار جاتی ہیں۔ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ اس گناہ کا گواہ اللہ پاک خود ہوتا ہے۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو تبھی معافی مانگ لیا کرو، زندگی ہر بار شب بارات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ روح کا سکون چاہتے ہیں تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ آپ بھی تو اپنے رب سے یہی امید رکھتے ہیں نا۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے، جو اس راہ پہ چل پڑا اس نے سب کچھ پا لیا۔ مت کر اتنے گناہ توبہ کی آس پر، بے اعتبار سے زندگی ہے، نہ جانے کب موت آ جائے۔ دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال انسان وہ ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصد بنا کر چل رہا ہے۔ نعمتیں شکر نہ کرنے سے پلٹ جاتی ہیں، میرے مولا مجھے ہر حال میں شاکر رکھنا۔ انسان چہرے کو تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتے ہیں تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ آمین۔